اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پر توکل کی داستانیں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے اللہ پر توکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ وہ ان کے بڑھاپے کے اولاد تھے اور دعاؤں میں مانگے گئے تھے۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بوسو کنارے بھی کر لیتے، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو ایک پیارے بیٹے کے ساتھ ایک بیاباں میں لے جا کے چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے روانہ ہوئے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے بیوی بچے کو بٹھایا اور خود آبدیدی ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیاباں میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسد سے شام کا راستہ اختیار کیا اور جب ایسی جگہ پہنچا جہاں سے بیوی اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے ان کے ایمان اور رزق کے لیے دعا کی، اور یہ ان کا توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر ایسا توکل کیا اور ان کی زوجہ نے بھی، اللہ نے ان پر توکل کیا، جس کے توافیل ایک پورا شہر آباد ہو گیا اور اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتیں برس پڑی۔ آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین۔ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں خوشی، سکون اور اطمینان لا سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں مشکلات اور مسائل کو برداشت کرنے کی طاقت دے سکتی ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کیا ہے؟ یہ کیسے کریں اور اس کا کیا فوائد ہیں؟ جب اللہ کے انبیاء پریشانی میں پڑے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کیسے اللہ پر بھروسہ رکھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو رہے تھے تو انہوں نے اللہ پر کیسے بھروسہ رکھا؟ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہر ممکن اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقیناً بہتری کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یقین عناصر ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ توکل بنیادی طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو نتائج کو قبول کرتا ہے، جن کا فیصلہ وہی کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی نکلے۔ دعا کی قبولیت کے عناصر یقین پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ناظرین، عام زندگی میں بھی توکل کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا ہے۔ اس وقت میں کم عمر بچی کی ماں تھی، جب میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مخلصی اپنی انتہا کو تھی۔
اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک و افلا نے ہمارا وہ امتحان لیا جس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کے بخار نے اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنی والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یاد آ گیا، جس کا ترجمہ ہے، بھلا کون ہے بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس کی دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و اخلاص گناہوں کی، اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کی ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی۔ اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصراً سی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی۔ دعا سے فراغت میں پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار کی۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کے اس دوپہر کو کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا، کون؟ اور جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد، ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، لائے میرا فیس دے دیجئے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے عاجزی سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً تھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھے رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کے مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے ہاں آئے ہیں۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کرتے ہوئے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا خاموش ہوئے اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلے گئے، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور اونچی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن پاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا پورا قصہ سنایا۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان کے ساتھ لوٹ آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینہ ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پہ بھروسے کی توکل ہے، تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔